عقیدہ ختم نبوت پہ اگر کسی کا ایمان ہے تو وہ علی کے نوکروں کا. میں یہ بات اپنی قوم کے نوجوانوں سے صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں آج پورے ملک میں شور برپا ہے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت، اور ختم نبوت کے ٹھیکیدار وہ بنے ہوئے ہیں جن کا نبی پہ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں. ختم نبوت پہ بات کیسے کرو گے؟ مرزائی تمہارے سامنے تمہاری کتابیں رکھ دے گا، وہ کہے گا تم کیسے بات کرتے ہو، تمہاری کتابوں میں نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے. ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ نبوت آج بھی علی ولی اللہ کی وجہ سے محفوظ ہے. اور میری قوم کے حافظ اتنے کمزور نہیں ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں میری قوم کے نوجوانوں تک یہ فکر پہنچانا چاہتا ہوں، بزرگوں کے ذہنوں میں یہ تصویر پہلے سے موجود ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور پہ لیاقت بھائی مرزا ناصر نے، اس دور کے مرزائیوں کے رہنما نے، اخبارات میں مناظرے کا چیلنج کیا تھا کہ مسلمانوں ہمارے بچے یتیم نہ کرو، ہمارے گھر نہ جلاؤ، ہماری بستیوں کو آگ نہ لگاؤ، ہمارے ساتھ بحث کرو، ہم تمہیں کتابوں سے ثابت کریں گے تمہارے نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے. تمہارے پورے ملک میں ایسے خاموشی تھی جیسے خندق کے میدان میں تھی. میں شیعہ قوم کی تاریخ سنانے لگا ہوں لاہور میں کھڑا ہو کے، سارے مولوی اکٹھے ہو کے اسی شہر لاہور میں آغا شورش کاشمیری کے پاس آئے. اس دور کے اہل سنت کا جید نام تھا. انہوں نے آگے کہا آغا شورش کاشمیری مرزا ناصر روزانہ اخبارات میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے. تو اس نے کہا چیلنج کر رہا ہے تو پھر آپ مولویاں کریں مناظرہ. انہوں نے کہا نہیں جی ہم قاری ہیں، حافظ ہیں، بات مناظرے کی ہے، شیعوں کا اسماعیل بلاؤ. جوان سر اٹھائے، میں مذہب کی تاریخ سناؤں تمہیں، میں بتاؤں ہمارے مذہب کی حقانیت کیا ہے. بات مناظرے کی ہے، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو بلانا پڑے گا. اتنا جملہ کہنا تھا، یہ آغا شورش کاشمیری نے فون اٹھایا، درس آل محمد میں فون ڈائل ہوا. توجہ میری طرف کرنا، ذہن میری طرف رکھنا. جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں شیعہ کافر کا نعرہ عروج پہ تھا. مولوی جلسوں پہ شیعہ کافر کا نعرہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے لگواتے تھے. جب آغا شورش کاشمیری نے فون کیا، دوسری طرف سے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے فون اٹھایا. اس وقت سرکار میں آغا شورش کاشمیری بول رہا ہوں. فرمایا جی بولیے. مولانا اسماعیل کہ آپ اخبارات نہیں پڑھتے؟ فرمایا روزانہ پڑھتا ہوں. مرزا ناصر کا چیلنج نہیں پڑھ رہے؟ کہا پڑھ رہا ہوں. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا اسماعیل مسکرا کے ابھی تک اس نے مجھے نہیں کیا. رات کے اس پہر میں جو عقیدہ سننا چاہتے ہیں اس نے ابھی تک مجھے چیلنج نہیں کیا. جب مجھے چیلنج کرے گا میں کسی سے پوچھوں گا نہیں. اس نے کہا جی یہ سارے علماء کرام اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کی علمی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے. آخر مولانا اسماعیل کی بڑی علمی خدمات ہے. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا اور چہرے پڑھوں گا کہ یہ جملہ کس کس چہرے پہ اثر کیا ہے اور کس کس سر کے اوپر سے گزر گیا. جب اس نے کہا نا آغا شورش کاشمیری نے، میں نے جو لفظ پہلے کا وہ بات ذہن میں رکھیے گا، شیعہ کافر کا نعرہ عروج پہ تھا. اس نے کہا یہ سارے مولوی کہہ رہے ہیں کہ مولانا اسماعیل کی علمی خدمات حاصل کرنی پڑے گی. قبلہ اسماعیل نے کہکا لگایا. شورش کاشمیری نے کہا جی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ قبلہ نے کہا پہلے ان علماء کرام سے ایک بات پہ فتویٰ تو لے کے دے، ان سے اتنا پوچھ اسلام نے کافر سے مدد مانگنا جائز ہے؟ ہائے ہائے، کیا مذہب اسلام نے کافر سے مدد مانگنا جائز ہے؟ آغا شورش کاشمیری مسکرائے، مسکرا کے لگے مولانا اسماعیل یہ ہیں ہمارے گھر کی لڑائیاں، پھر کبھی ہم بیٹھیں گے یہ بھائی بھائی کی لڑائی ہے ہم طے کر لیں گے. لیکن اب یہ اکٹھے ہو کے آپ مجھے بتائیں ان کو کیا جواب دوں؟ ایک ایک لفظ سننے والا، اب ان کو کیا جواب دو؟ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کہا آغا شورش کاشمیری میں آپ کے دل کی اتھا گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں، میں آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن آغا شورش کاشمیری جو تیرے پاس بیٹھے نا آپ انہیں نہیں جانتے. میں ان کے درمیان رہ کے آیا ہوں، میں ان کی نسلیں بھی جانتا ہوں، میں ان کے شجرے بھی جانتا ہوں، میں ان کے کردار بھی جانتا ہوں. مجھے پتا ہے یہ رات کی تاریکی میں منتیں کرتے ہیں، دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ رات کی تاریکی میں منتیں کرتے ہیں، دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں. آغا شورش کاشمیری نے کہا اس کا مطلب مولانا اسماعیل آپ انکار کر رہے ہیں، آپ مناظرے کے لیے نہیں آ رہے؟ قبلہ مبلغ اعظم نے کہا میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. آغا شورش کاشمیری نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ مبلغ اعظم نے کہا ان سارے مولویوں کو درس آل محمد کے دروازے پہ بھیج، کم از کم میرے شہر والے تو دیکھیں یا علی مدد کے سارے منکر چل کے آئے.
जिस को अली की मदद का इनकार था, ये सारे इकट्ठे हो चल के आए। तारीख सुनाऊं तुम्हें खत्म नबूवत की, ये तारीख अपने ज़हनों में महफूज रखना, ताकि आज के दौर में तुम जवाब दे सको कि खत्म नबूवत पे अगर कोई कुर्बानी है तो हमारी है। सारे मौलवी इकट्ठे होकर दरसे आले मोहम्मद के, क्या कहने उन उलमा कराम के जिनकी कब्रें हमारे जिस्मों से ज्यादा महंगी हैं, जिनका पेशा शिया नहीं, जिनका मजहब शिया था, जिन्होंने नगर नगर अली वलीउल्लाह फैलाया, छत छत पे अब्बास का अलम लहरवाया, क्रिया क्रिया नगर नगर जाके ज़हरा का हक मनवाया। सारे मौलवी इकट्ठे होकर दरसे आले मोहम्मद के दरवाजे पे क़िबला मुबल्लिग आज़म को साथ लिया। रात के इस पहर में इतना थका हुआ मजमा अगर यूं अकीदा सुनेगा तो फिर आपकी इस अकीदे की बुलंदी को देख के मैं जुमला कहने लगा हूं। सारे मौलवी इकट्ठे होकर क़िबला मुबल्लिग आज़म इस्माइल को साथ लेकर चल पड़े। पार्लियामेंट हाउस में मनाजरा था, जजेस, वुकला, दानश्वर, मिनिस्टर, ये सारे के सारे बैठे इंतजार कर रहे थे। सारे के सारे मौलवी सामने कुर्सियों में बैठे हुए थे। मैं घड़े में मुंह दे के नहीं, किसी देहात में बात नहीं कर रहा, लाहौर शहर के मरकज में लाउड स्पीकर पे अपनी इतनी कौम को गवाह बना के वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अपने लफ्ज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। जहां तक मैं लफ्ज पहुंचाना चाहता हूं, मुझे यकीन है ये लफ्ज वहां तक पहुंचेंगी जिन कानों की समातों तक मैं टकराना चाहता हूं, उन समातों तक टकराएंगे भी। जब मुबल्लिग आज़म को साथ लेके गए उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मिर्जा नासिर आगे एक टेबल पे बड़ी बड़ी किताबें रख के मिर्जा नासिर बैठा मौलवियों के चेहरे देख रहा था और उनसे कह रहा, उठते क्यों नहीं, मुनाजरा क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते। सारे मौलवी कह रहे, हमें किसी का इंतजार है, कोई आ रहा है। सबकी निगाहें पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर जमी हुई थी। शायद बुजुर्गों के ज़हनों में वो तस्वीर आज भी मौजूद हो, वो मेरी हाथ ताईद के लिए उठाएंगे। सबकी निगाहें पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पे थी। जब पार्लियामेंट हाउस का दरवाजा खुला, मुबल्लिग आज़म के सर पे कुल्ला, पीछे शागिर्दों के सरों पे किताबों के बक्से। अली का नौकर इस जलाल से पार्लियामेंट हाउस में आया जैसे दरबार में मुख्तार दाखिल हुआ था। इस जलाल के साथ मुबल्लिग आज़म का दाखिल हो रहा था। सारे मौलवी खुशी में उठ के खड़े हुए। मिर्जा नासिर ने अपनी कुर्सी छोड़ी, क़िबला इस्माइल के सीने पे हाथ रखा, हाथ लगा, इस्माइल आप क्यों आ गए हैं, आप क्यों आ गए हैं। फरमाया, तूने चैलेंज किया था, उसने तुझे गलत फहमी हो गई, मैंने मुसलमानों को किया था, मोमिनों को नहीं किया था। सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। चैलेंज मुसलमानों को था, मोमिनों को नहीं था। अलीयुन वलीउल्लाह वालों को चैलेंज नहीं होता। दुश्मन बाहर से आए, अंदर से आए, हम तैयार हैं। अलीयुन वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं। शिया मरता मर जाए, अली वलीउल्लाह पे समझौता ना करे। दुख होता है, तकलीफ होती है, पैदा शिया के घर में हो, कान में अजान अली वलीउल्लाह की दी जाए, मां बचपन से गोद में लेके मदरसों में आती रही हो और वो हाथ में तौसील मसाइल उठा के हमसे पूछ रहा है कि इसमें अली वलीउल्लाह कहां लिखा है। डूब के मर, तौसील मसाइल मसलों की किताब है, अली मसला नहीं है। अली हकीकत काहिरा का नाम। मरता मर सकता है शिया, अली वलीउल्लाह पे समझौता नहीं कर सकता। मेरी ताईद आप करेंगे तो मैं जुमला अदा करूंगा। अली वलीउल्लाह पे कोई समझौता नहीं, अज़ादारी हुसैन पे कोई समझौता नहीं, मातम शबीर पे कोई समझौता नहीं, हुर्मत सादात पे कोई समझौता नहीं। वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपना तशख्खुस छोड़ देती। अली वलीउल्लाह तुम्हारी पहचान है। पीछे नजर दौड़ा के देखो कि हमारे बुजुर्गों ने विलायत अली को बचाने के लिए कीमतें क्या क्या दी। लियाकत भाई, मुझे जुमला क़िबला मुबल्लिग आज़म का अगला जुमला में मुझे अभी याद है, मैं क़िबला मुबल्लिग आज़म का लोधरा में मुनाजरे का मौजूद जनाज़े रसूल हक़ बतूल।
سر نہ ہلانا، زبان سے بات کرنا. جنازہ رسول حق کے بعد، رسول کا جنازہ کس نے پڑھا، کس نے چھوڑا، بی بی کا حق کس نے نہیں دیا. ان دو موضوعات پہ مناظرہ تھا. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مناظرہ کر رہے تھے. سامنے مولوی بدل بدل کے آتے رہے. ایک مولوی تھک جائے دوسرا آ جائے، وہ تھک جائے تیسرا آ جائے. ادھر اکیلے مولانا اسماعیل بیٹھے، کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا. لطف لینے والی بات ہے، سامنے کتابوں کا ڈھیر ہے. اگر شام کے وقت ایک مولوی سامنے آیا، اس نے کہا مولانا اسماعیل کتابیں بند، بحث نہیں کرنی، سوال کا جواب، مناظرہ ختم. علم مناظرہ کا اصول ہے کہ اگر فریق جواب دینے میں تاخیر کر دے اسے بھی شکست تسلیم کیا جائے. اور عقیدہ آپ نے دوسرے کی کتاب سے ثابت کرنا. اسے کہا مولوی اسماعیل صرف سوال کا جواب دے، تیرا موضوع کیا ہے مناظرے کا؟ مولانا اسماعیل نے کہا جنازہ رسول حق کے بطول. اسے کہا ختم ہو گئی بحث، مناظرہ ہی ختم ہو گیا. مناظرے کا موضوع ہی ٹھیک نہیں. قبلہ نے کہا مناظرے کا موضوع کیوں ٹھیک نہیں؟ اسے کہا مجھے صرف اتنا بتا، تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو؟ مبلغ اعظم نے کہا بے شک. اسے کہا حاضر سمجھتے ہو؟ بے شک حاضر. ناظر سمجھتے ہو؟ مولانا اسماعیل نے کہا تو بات آگے کر چلنا چاہتا. اسے کہا نبی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ مولانا اسماعیل نے کہا بے شک زندہ ہے. اسے کہا اگر نبی زندہ ہے پھر زندہ کا جنازہ کیسا؟ بات تو بڑی وزنی تھی. اسے کہا اگر نبی زندہ ہے پھر زندہ کا جنازہ کیسا؟ زندہ کا نہ ورثہ تقسیم ہوتا ہے، پھر وراثت میں لڑائی کیوں کہ بیٹی کا حق تھا یا نہیں تھا؟ یا تو نبی کو زندہ نہ مانو، لکھو کہ نبی مردہ ہیں. میں ابھی تیرے ساتھ بحث کرتا ہوں کہ نبی مردہ ہیں، بات کر لیتے ہیں کہ جنازہ کس نے نہیں پڑھا. نبی مردہ ہیں، بات کر لیتے ہیں کہ ورثہ کس نے نہیں دیا. لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ دو دو عقیدے کیوں رکھ رہے ہو؟ نبی زندہ بھی ہے جنازے پہ بحث، نبی زندہ بھی ہے وراثت بھی بحث. خدا کی قسم یہ سوال مولانا اسماعیل پہ ہوا اور جواب ہم تک آیا. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل پہ سوال ہوا، پورا حال پورا سامنے سے مجمع خوش ہو گیا. بھائی مولوی بازی لے گیا. اب اس کے بعد مولوی اسماعیل کے پاس گنجائش چھوڑی نہیں، یا اسماعیل مردہ لکھے گا یا مناظرے سے بھاگے گا. اتنا کہنا تھا، مولانا اسماعیل نے کتابیں بند کرنی شروع کر دی. شاگرد سے کہا اٹھا بھی کتابیں، مناظرہ ہی ختم ہو گیا. جب شاگرد کتابیں اٹھانے لگا، مولوی دوسرا جلدی سے اٹھ کے اپنی کرسی سے مائک پہ کہا نا اسماعیل ایسے نہیں جانے دوں گا، اعلان کر کے جا تو مناظرہ ہار کے جا رہا ہے، مجھے بھی پتا چلے میں اسماعیل کو ہرا کے جا رہا ہوں. اتنا کہنا تھا مبلغ اعظم مائک پہ، اور اس نے کہا تو نے تو سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا. بات طے کر دی ہے تو نے کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، زندہ کا ورثہ نہیں ہوتا. یہ کہہ کے اسماعیل نے گردن سے پکڑ کے مائک کے سامنے لائے، لا کا ایک اعلان تو بھی کر کے جا، زندہ کے خلیفے بھی کوئی نہیں ہوتا. بات پھر پوری کر کے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس علی ولی اللہ.